جہاں ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین لٹے پٹے قیام پاکستان کے موقع پر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. یہاں ساتھ ہی والٹن کا ریلوے اسٹیشن ہے, یہیں سے پیچھے ریلوے لائن گزرتی ہے. یہاں ایک قیامت کا سماں تھا. یہیں قائد اعظم علیہ رحمہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھایا تھا. اسی جگہ پر لاہور کے زندہ دل لوگوں نے, بیٹوں اور بیٹیوں نے اس وقت اپنے لٹے پٹے دل فگار مہاجرین کی خدمت کی تھی. یہاں ایک تاریخی یادگار کا خواب غلام حیدر وائیں شہید نے دیکھا. اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. یہاں مختلف اداروں کی یہاں پہ موجودگی تھی. 4-5 ادارے یہاں موجود تھے. بھائی صاحب نے یہاں باب پاکستان کا منصوبہ بنانے کی کوشش کی. زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے. 97 میں یہاں ایم پی اے بنا اور 98 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پہلی بار یہاں تشریف لائے. سارے منصوبے کا جائزہ لیا اور اس کو شروع کرنے کے احکامات جاری کیے. 99 میں ہم پھر رخصت ہو گئے اور جہاں کام چھوڑا تھا وہیں باقی رہ گیا. اس کے بعد آنے والوں نے اس منصوبے کا حشر کر دیا اور 110 کروڑ روپے سرکار کے, ریاست کے خزانے کے اس منصوبے میں دفن ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک ایسا کنکریٹ اور سیمنٹ کا ایک انکمپلیٹ سٹرکچر کھڑا کیا جو شاید جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. 10 برس بعد ہم پھر واپس آئے اور 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف پھر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو امپورٹڈ گرینائٹ یہاں لگے گا وہ نہیں لگے گا. کوئی امپورٹڈ چیز یہاں پہ استعمال نہیں ہوگی. یہاں پاکستان کا ماربل یوز ہوگا اور ایک سادہ مونومنٹ بنائیں اور یہ پبلک فرینڈلی اس جگہ کو بنائیں. ہم نے پھر کام شروع کیا. اس میں مختلف رکاوٹیں آتی رہی, وہ بڑی لمبی کہانی ہے. اور 2017 آ گیا. ہم نے بہت ایفرٹ کی لیکن ہمیں اپنی ایفرٹ میں کامیابی نہ ہو سکی. پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت کے بجٹ میں اس کے لیے پیسے بھی رکھ دیے گئے. ساتھ ہی یہاں ایک اور ایشو چلتا رہا. یہ جو باہر نالا ہے یہ لاہور ایئرپورٹ کا پانی ڈرین کرتا تھا. بنیادی طور پہ یہ ایئرپورٹ کے ڈرینیج کے لیے ADA نالا کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آبادی بڑھتی گئی, لاکھوں لوگ رہنے لگے اور یہ نالا نائٹ میئر بن چکا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. یہاں ہلکی سی بودا باندھی ہو تو پانی جو ہے وہ والٹن روڈ پہ آ جاتا ہے. والٹن روڈ تباہ حال ہو گئی ہے. بیک فلو کرتا ہے, لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا اور سرکاری خزانے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. بہرحال میں CBDA اتھارٹی جو ہے, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی, اس کے تصور کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ یہ 24 ارب کی لاگت پر مبنی منصوبہ سرکاری خزانے سے 1% لگائے بغیر شروع ہوگا اور انشاءاللہ مکمل ہوگا. اور یہ منصوبہ صرف یہاں مونومنٹ بنانے کا نہیں ہے. یہ 418 کنال, یہ ٹوٹل 955 کنال زمین ہے یہ ویلی جو ہے باب پاکستان کی. تو 418 کنال زمین سیلیبل کا فیصلہ ہو گیا پچھلے دور میں. یہ بہت زیادہ تھا. اس کے نتیجے میں یہاں کچھ بھی شاید نہ بچتا, یا بچتا تو برائے نام. یہ لوور مڈل کلاس کا ایریا ہے, لوگ افورڈ نہیں کرتے. ان کے لیے سب سے بڑی سہولت یہی ہے جو یہ جگہ اویلیبل ہے, اور کوئی جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے. تو وزیر اعظم پاکستان یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کی سرپرستی اور تعاون سے یہاں کالجز بنے ہیں, 40 سکول بنے ہیں, پارکس بنے ہیں اس پورے ایریے میں. پورے ایریے کی شکل بدلی ہے. یہ ایک کام نامکمل تھا. 25 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں اس کی ایفرٹ کرتے ہوئے, لیکن آج کا دن آیا. بہرحال اب اس منصوبے میں جو والٹن روڈ کا نالا ہے یہ تقریباً انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا اور یہ صرف رین فال واٹر کے لیے استعمال ہوگا.
یہاں پہ کانڈیوٹ بنے گا اور یہ سیوریج کا پانی صرف کینٹونمنٹ کا نہیں اٹھائے گا, یہ لائن کے پار جو گلبرگ کا ایریا ہے اس کا پانی بھی یہ کیٹر کرے گا. اور جب یہ فیروز پور روڈ سے جائے گا کانا تک, جہاں ہڈیارہ ڈرین کو یہ جا کے پمپ لفٹنگ کے ذریعے پانی ڈالا جائے گا, تو جو اس کی ملکہ آبادیاں ہیں وہاں کا سیوریج واٹر بھی اس میں جائے گا. ان کا ارادہ تھا 25 سال کی منصوبہ بندی کا. میں نے ان سے درخواست کی کہ اصولاً تو 100 سال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے, لیکن ریسورسز کا مسئلہ تھا تو یہ اگلے 50 برس کے لیے انشاءاللہ, یہ تقریباً 12-15 لاکھ کی پاپولیشن ہے, ان کی زندگی میں یہ آسانی پیدا کرے گا. اور یہ جو والٹن روڈ ہے اس کی انشاءاللہ شکل بدل جائے گی, اور یہ لاہور کی اہم ترین آرٹری تھی لیکن اب اس کو اس کا حق ملے گا. اسی طرح یہاں 2 سکول ہیں جو پچھلی بار ہم بنوا گئے تھے, بچے اور بچیاں درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے, وہ اب اوور فلو ہو چکا ہے وہاں پہ. اس منصوبے میں ان سکولوں کو ہائر سیکنڈری سکول بنانا بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح باب پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہوگا اس میں عام آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے سپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں گی, اور لا تعداد دوسری چیزیں ہیں جن کا ذکر اس وقت کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہوگا, وقت کم ہے. میں بالخصوص سی بی ڈی کے علاوہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی اتھارٹیز کا, ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ کے ادارے کا, کور ہیڈ کوارٹرز کا, اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کا, نیسپاک کا, این ایل سی کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے تعاون کے بغیر اسے مکمل کرنا ممکن نہیں تھا. سب نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا رول اس میں پلے کیا ہے. اس کے علاوہ 2 ادارے جو میرے ذمہ ہیں, شاید ان کے تعاون کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. سول ایویشن اتھارٹی, جن کی اور ان کی زمین ملک ہے سی بی ڈی میں, اور ان کا معاہدہ جو ہے وہ ان کی آپس میں فیصلہ ہو گیا, انشاءاللہ آج کل میں سائن ہو جائے گا. اور پھر ریلویز جس کے نیچے سے ان کا انڈر پاس گزرے گا, وہاں بھی جناتی رفتار سے کام ہو رہا ہے, اور اپروولز ان کو سب مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو سب نے مل کے یہ کاوش ہے, یہ سب کی مشترکہ کاوش ہے, جتنے اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے. اور اب یہ نیسپاک اور این ایل سی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ اس عظیم منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے اپنی کیپ میں ایک اور وائٹ فیدر کا اضافہ کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم, میں آپ کا, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا, حکومت پنجاب کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے مل کے اس کو ایفرٹ کو کیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا, اور میں سوچ سمجھ کے یہ بات کروں گا, پہلے میں سی بی ڈی کے جو منصوبہ ہے, جو سوچ ہے, اس کا اتنا حامی نہیں تھا, لیکن ان کے سی او سے میری ملاقات ہوئی, مجھے انہوں نے بات کی, ہمیں بات کی سمجھ آئی. ایسے منصوبے ملک کے تمام بڑے شہروں میں بننے چاہیے جو اپنے اخراجات بھی خود اٹھائیں, اور ان شہروں کے انفراسٹرکچر کے لیے سرکار کے خزانے میں پیسے بھی دیں, تاکہ لوگوں کو زندگی آسان ہو, اور ایک جو اپلفٹ ہونی ہے اس ملک میں, وہ اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے یہ بہت بنیادی اس کی اہمیت ہے. یا ان کے انویسٹرز بھی موجود ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سی بی ڈی کے منصوبے کی مکمل حمایت کرے گی, سپورٹ کرے گی, اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. شفاف انداز کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اور یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان پائندہ باد.